بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بغداد دیوں کہتی دا بھوں ارمانے، جدی لاش تو زنجیر لائے ہن لخاروں۔ تو موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہیں ان کو وہ زہر ملتی ہے، اور وہ اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر آتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں ایک اور بھی بات ہوتی ہے کہ ایک مسافری جہاز جا رہا تھا، تو وہ جہاز طوفان کے وہ تھپیڑوں میں آتا ہے، طوفان میں پھنس جاتا ہے، آسمان سے جو ہے وہ بارش وہ برس رہی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ وہ جہاز جو ہے وہ پانی نکل جائے گا۔ لہریں ہیں کہ پہاڑ سے اونچی جو ہیں وہ لہریں آتی ہیں۔ تو ان حالات میں ایک مسافر جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام سے دعا کرتا ہے، یا علی میری مدد کیجیے۔ تو یہ تو وہ دعا کرتا ہے، لیکن وہ جہاز کے پرہچے اڑتے ہیں، وہ پھٹ جاتا ہے، کسی ایک تختے کے ساتھ وہ چمٹا ہوتا ہے، اور وہاں جو ہے وہ طوفان کی لہروں کے بیچ میں مولا سے یا علی مدد مانگتا ہے۔ تو وہ مسافر جو ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کو جو ہے وہ بے ہوش ہوا، تو اس کو جب وہ ہوش آتا ہے، دوبارہ جب وہ ہوش میں آتا ہے، تو وہ ایک ساحل سمندر پہ پڑا ہوا ہے، اور وہ جب جاگتا ہے، تھوڑی اس کو ہوش آتی ہے، طاقت پکڑتا ہے، تو وہ سامنے ایک پرندہ دیکھتا ہے۔ اب وہ بہت ہی پیارا اور خوبرو سا پرندہ ہے۔ وہ دیکھ کے کہتا ہے کہ اگر یہ پرندہ جو ہے وہ میں لے جاتا ہوں اور لے جا کر بازار میں فروخت کر دیتا ہوں تو مجھے اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے۔ وہ تاجر آدمی تھا، فوراً پرندے کے پیچھے چل پڑتا ہے، پرندہ آگے آگے، نہ پرندہ اڑتا ہے نہ دور جاتا ہے، اور تاجر اس کے پیچھے چلتے جاتا ہے۔ آخر وہ تاجر جو ہے وہ ایک غار کے پاس پہنچتا ہے، تو پرندہ اس میں داخل ہوتا ہے، تو اب تو وہ سمجھتا ہے کہ بڑا آسان ہو گیا کہ غار میں یہ میرے قابو آ جائے گا۔ اب تاجر جو ہے جب وہ غار میں جاتا ہے تو آگے پہنچتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ جو ہے وہ مصلے پہ بیٹھے جو ہے وہ خالق کبریا کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو وہ حیران و پریشان کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ غار اور اس کے اندر اس طرح وہ بزرگ ہیں۔ تو وہ جب ان کے قریب پہنچتا ہے تو مولا اس سے وہ بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تو نے مولا علی علیہ السلام سے مدد مانگی تھی، اور اس ٹائم میں تیرے قریب تھا، تو مولا نے مجھے جو ہے وہ میری ڈیوٹی لگائی، میں موسیٰ کاظم ہوں۔ تو وہ مولا کی وہ زندگی، وہ قید کی زندگی اور یہ زندگی، دس از اے تھنگ آئی وانٹ ٹاک ٹو یو، وی کانٹ پرسیو دیم، دے آر ابو، جیسے وہ اللہ کو ماننا ہی ہے، اس کی وہ کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے ہیں آپ، اسی طرح آل رسول کی بھی بات کچھ اور ہے کہ وہ خالق کے جو ہیں وہ ہمارے پاس اعلیٰ ترین نمونے دیے گئے ہیں، اور ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ آپ ان کی بات مانیں۔ تو بہرحال مولا جو ہے وہ اس کو بتلاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ مولا بڑا شکریہ۔ تو فرمایا کہ اس غار کے پار جو ہے وہ تمہارا شہر ہے، تم باہر نکلو گے تو اپنے شہر میں چلے جاؤ گے۔ وہ پوچھتا ہے مولا آپ نے میرے اوپر بڑا دان کیا، میری مدد کی، کیا میں بھی کوئی آپ کے وہ کام آ سکتا ہوں؟ تو مولا نے فرمایا ہاں، یہ 25 رجب کو بغداد پل کے اوپر ایک قیدی کا جنازہ آئے گا، اور وہ جنازہ جو ہے وہ قیدی جو ہے وہ بے گور و کفن ہوگا۔ اگر ہو سکے تو اس مسافر قیدی کو کفن بنا دینا۔ اب یہ بندہ جو ہے وہ مولا کی جو بات ہے اس کے مطابق جو ہے وہ 25 وہ رجب کو جو ہے وہ بغداد پل پہ پہنچ جاتا ہے۔ ادھر سے مولا کو زہر ملتی ہے، مولا کا جنازہ اٹھتا ہے، اور مولا کا جنازہ کون لے کے جا رہے ہیں؟ مزدور ہیں۔ مزدور مولا کا جنازہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں کہ جاؤ اس کو بغداد کے اس سائڈ پہ پھینکو۔ یہ ہے آل رسول کے ساتھ عالمی اسلام کا ٹریٹمنٹ، اینڈ اٹس اسٹل گوئنگ آن، اٹس ناٹ اسٹاپ، اٹس ان دا پروگریس۔ تو مولا جو ہیں وہ ان کا وہ جنازہ جاتا ہے، راستے میں ایک طوا نامی خاتون ہے جو آل رسول سے محبت کرتی ہے، اور یہ میں بتا دوں آل رسول کی محبت بھی جیب ہے۔ یہ محبت کرنے والے اس دنیا میں اس زندگی سے بہت آگے گزر جاتی ہے۔ یہ زندگی، یہ سانس، یہ کچھ بھی نہیں ان کے سامنے رہتا۔ ان کے تو مطلب وہ آپ کہہ لو کہ وہ نروان اور ان کے وہ پردے وہ کھل جاتے ہیں۔ وہ آل رسول کی خوب میں تو ہر چیز سے
آگے گزر جاتے ہیں نا، لیتے نہ نام اگر ڈر گئے ہوتے۔ یزید جو ہے وہ ہر جا موجود ہے، لیتے نہ نام اگر ڈر گئے ہوتے۔ تو یہی آل رسول کا معجزہ ہے، کچھ لوگ ان کے لیے اپنی جان سے اوپر وہ محبت کرتے ہیں۔ تو توا پوچھتی ہے یہ کون ہے، کس کا جنازہ ہے؟ تو کہتے ہیں جی یہ ایک بادشاہ وقت کا قیدی تھا، قید میں مر گیا ہے، اور اس کا جنازہ جو ہے ہم وہ بغداد کے اس طرف پھینکنے کو جا رہے ہیں۔ تو میں پوچھتی ہے کون تھا، کون مسافر، مطلب اس کو نہ رونے والا ہے نہ اس کی کو جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، کیسا یہ مظلوم ہے، کیسا یہ قیدی ہے؟ تو کہنے لگے کہ جی یہ موسیٰ کاظم ہے۔ جب موسیٰ کاظم کا نام سنا تو مائی کا کلیجہ پھٹ گیا۔ وہ خوبدار تھی، اس نے کہا ظالمو تم نے ایک اور آل رسول کا جو ہے وہ فرزند مار دیا، محمد کا فرزند مار دیا۔ جب مارتے ہو مظلوم کی مارتے ہو، کیا قصور کیا ہے تمہارا آل رسول نے کہ تم لوگ انہی کو قتل کر رہے ہو، ان کو زندہ ہی نہیں رہنے دیتے ہو؟ اور مائی طوا جو ہے وہ جنازے کے ساتھ روتی ہے اور چل پڑتی ہے۔ اب آگے جو تھا وہ جب وہ بغداد پل پہ پہنچتے ہیں تو ایک مسافر کھڑا تھا، تو وہ مسافر جو ہے وہ ان کو پیش کرتا ہے کہ یہ جنازے کے لیے میں وہ لے کے آیا ہوں، کفن لے کے آیا ہوں۔ تو جب وہ لاش کو دیکھتا ہے تو سامنے جو ہے وہ مولا موسیٰ کاظم ہے۔ تو میزڈ وہ حیران و پریشان رہ جاتا ہے کہ یہ موسیٰ کاظم، یہ جنازہ، وہ کہاں میری مدد کی اس نے، یہ کیا ہے؟ تو وہ بھی رونے لگتا ہے کہ یہ تو میرے محسن تھے، تم نے ان کو قتل کر دیا۔ تو یہ آل رسول کی کہانیاں تھیں جو بابا جی جو ہے وہ پہروں بیٹھ کے سنایا کرتے تھے۔ بابا پھل پیر کا یہی قصور تھا۔ This is the only sin which he committed, that he had a deep, deep love for the family of the Holy Prophet. Beyond that he had no sin. یہی ان کا گناہ تھا۔ یہ باتیں کرتے ان کی ہچکی بن جاتی، پہروں بیٹھ کے وہ رویا کرتے تھے اور آل رسول کا ذکر جو ہے وہ کرتے تھے۔ ان کے بارے میں یہی بات ہے کہ وہ آل رسول کی ڈار سے بچھڑا ہوا ایک پنچھی تھا، در زہرا پہ وہ مقبول تھا۔ وہ آل احمد کی آواز تھا، اس کا عمل ان کا نشان دیتا تھا، اس کا عمل آل احمد کا نشان دیتا تھا۔ بابا جی کا عمل کبھی کسی طرح کا ظلم و جور نہ دیکھا، ہر کسی کی مدد کرتے، کمزور کی ڈھارس بنداتے اور اس کا ساتھ دیتے، ظالم کو ظلم سے منع کرتے اور آل رسول کا ذکر کرتے۔ نگاہ اٹھاتے تو شفا بن جاتی، نگاہ اٹھاتے تو شفا بن جاتی، نگاہ کرتے تو چراغ جل جاتا۔ کتا اندیش، بد اندیش، ظاہر پرست، موقع پرست اور دنیا دار، ایسے لوگ بابا جی سے دور ہی رہے۔ اور کچھ وہ تھے جن کی جولیاں ہیرے جواہرات سے بھر گئیں۔ بہت شکریہ۔ Try to understand the family of the Prophet. This is the thing for which God has created you. Have a good time.